قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ یہ ایک واقعہ سنا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو کچھ نوافل بتائے تھے، وہ نوافل کون سے تھے اور ان کی ترتیب کیا تھی اور اس کا حوالہ کیا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کرامات شیر خدا پیج نمبر 64، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی بلائنڈ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت یعنی سلامتی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو سرکار نے اپنے طور پر فرمایا نا، مگر ہم یہاں یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یعنی یہ جو آپ نے کلمات پڑھے تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا بھی، ان کا وسیلہ بھی دیا۔ جی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے ذریعے سے یعنی آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت یعنی ضرورت پوری ہو۔ یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے۔ تو یہ حدیث پاک حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، مثلا یہ ہے ویسے بہار شریف جلد اول صفحہ 685 پر بھی ہے، تو اب حوالے تو ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 1385، ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 589 89، اور اس طرح کی اور بھی کئی کتابوں میں یہ اسی رسالے میں آگے لکھا ہے کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اس حدیث مبارکہ سے دور سے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کسی کونے میں جا کر چپکے ہی یا رسول اللہ پکارا ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ اجازت اس نابینا صحابی کے لیے مخصوص نہ تھی بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حاجت یعنی ضرورت مند کو بتائی۔ تابارانی میں ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضو کرو، پھر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو۔ یہاں وہی دعا بتائی جو ابھی حدیث پاک میں ہم نے سنی، اور فرمایا اس دعا میں حاجتی
یعنی میری حاجت کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا. وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.